السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم لوگ یہ ویڈیو دجالیت پر کنٹینیو کرتے ہیں، فتنہ دجالیت والی۔ اور اس میں ہم لوگوں نے کل وہاں اسٹاپ کیا تھا نا کہ انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ بس اس دنیا میں ہی مجھے لمبی عمر مل جائے، زیادہ رزق مل جائے، صحت مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آخرت کا کانسیپٹ بہت دھندلا ہو گیا ہے نا، تو اس پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے رہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، ان توہمات میں پھر وہ الجھ کے رہ گیا، پھندے میں پھنس گیا۔ اب ٹھیک ہے نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، اب ٹھیک ہے حج کرتا ہے تو کرتا رہے، روزے رکھتا ہے تو رکھتا رہے، 30 نہیں رکھے 300 رکھے، 5 نہیں پڑھے 50 پڑھے، وہ جو ہے شلوار جو ہے ٹخنے سے اوپر نہ کرے، گھٹنوں سے بھی اوپر کر لے، جو مرضی کرتا رہے۔ اب وہ اصل امتحان میں تو ناکام ہو چکا ہے، اصل امتحان میں ناکام ہو چکا۔ اب بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کی نمازیں بھی دنیا ہی کے لیے ہوں گی، اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا اور لوگ حج کرنے، آخر قرآن نے ذکر کیا ہے حج کرنے آتے ہیں اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، تو کتنے نمازی ہیں جو دنیا ہی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی منہ سے ہم نے خود سنا ہے یار صبح نماز پڑھا کرو، بندہ صبح سویرے سویرے نیک کے منہ لگتا ہے، یعنی وہاں اور نمازی بھی آئے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دن جو ہے برکت ہوتی ہے، یعنی کاروبار اچھا چلتا ہے، اس سے کوئی ثواب آخرت کا اجر پیش نظر نہیں ہے۔ صبح صبح نیک کے منہ لگیں گے تو سارا دن جو ہے کاروبار میں برکت رہے گی، اچھے کی بونی ہو جائے گی، اچھے کے منہ لگیں گے، اس لیے نماز پڑھنے جائے گا، تو پھر یہ سارا در حقیقت اس کی خدمت کے لیے ہو جائے گا، آخرت گویا پیش نظر نہیں رہے گی۔ تو پہلا سبق تو جو پہلا واقعہ آیا اس کا ہمارے سامنے یہ آیا، باقی جو تفصیلات ہیں ان کو ایک طرف رکھیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو اس کا دوسرا نتیجہ نکالا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، وہ کیا ہے؟ ایک آیت اس کا میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، حضور سے کہا گیا کہ آپ تو تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، آخرت نے آنا ہے، اللہ جو ہے وہ ہے، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، اور یہ کہ اللہ نے جو دین کے غلبے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ بھی پورا ہو کے رہے گا۔ دشمن لوگ جتنی مرضی اور یہ جو سٹرکچر اس کی جتنی مرضی مخالفت کر لے وہ ہو کے رہنا ہے، اور اس لیے بھی کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس وقت تو کاف تھی کہ جس میں جا کے لوگوں نے پناہ لے لی، آج آپ کے لیے سوائے قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے کوئی پناہ گاہ نہیں، اسی سے چپک جاؤ، اپنے رب کے کتاب کے آیات کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ آگے، بلکہ اس ضمن میں میرا دل کرتا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور دل اس لیے کر رہا ہے، میں ہچکچا رہا تھا کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج۔ جب ہم کہتے ہیں دین، تو میرا کہنا یہ ہے کہ 98% دین وہ ہے، 98% دین وہ ہے جس پر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے کم کہا ہو سکتا ہے 99.99% دین وہ ہو جس پر ہمیں بہرحال عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے مجھے مرد پیدا کیا ہے، میرا فیصلہ تو نہیں۔ ہو سکتا ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں، کتنی عورتیں ہیں جو مرد بننا چاہتی ہوں۔ میں غذا کھانے کا پابند ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ، ہو سکتا ہے میں نہ کھانا چاہتا ہوں۔ کتنے ہیں کہ جو امریکہ میں پیدا ہونا چاہتے ہوں گے، وہ بیچارے پاکستان میں رول رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتنا ہیں جو اڑنا چاہتے ہوں پرندوں کی طرح، لیکن یہ کہ 2 ٹانگوں پہ مجبور ہیں کھڑے رہیں، یہاں زمین کے اوپر چپک کے اڑ نہیں سکتے، ایک اٹھا سکتے ہیں ٹانگ، دوسری نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے ٹھگنے ہیں جو لمبے ہونا چاہتے ہوں گے، کتنے لمبے ہیں جو ذرا متوسط قد کے ہونا چاہتے ہوں گے، کتنوں کو اپنی ناک کے پہ چڑ چڑھتی ہوگی، کتنوں کو اپنا رنگ برا لگتا ہوگا۔ یہ سارا دین کس کا ہے؟ اس میں ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اللہ نے بالجبر ہمارے اوپر نافذ کیا ہوا ہے اپنا دین۔ اس 98% یا 99.99% اس دین سے متعلق اگر ہمارا ایک ایٹیچیوڈ بن جائے تو ہم کامیاب ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیں۔
بہت سوکھا دین ہے یہ، اللہ نے جو دے دیا، یہ اللہ کی تکوین ہے نا، اللہ کی تکوین پر راضی ہو جائیں بس۔ جس کو عورت بنایا وہ عورت انہیں پہ راضی، جس کو مرد بنایا وہ مرد انہیں پہ راضی، جس کو اللہ نے مزدور پیدا کر دیا وہ مزدور انہیں پہ راضی، جس کو اللہ نے جو سٹیٹس دے دیا جو کم ہے یا زیادہ وہ اس پہ راضی رہے، جس کو پاکستان میں پیدا کیا وہ پاکستان پیدا ہونے پہ راضی۔ تو یوں سمجھیں کہ آپ نے 98% دین پہ عمل کر لیا ہے، صرف ایک کام کرنا، راضی رہنا ہے اللہ پہ، جو اللہ کا فیصلہ اس پہ راضی۔ اور دنیا کا دجل آپ کو کس چیز پہ آمادہ کرے گا؟ آپ راضی نہ ہو۔ یہ سارا جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ سارا در حقیقت وہ اللہ پہ راضی نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جتنے حادثات ہوتے ہیں، آپ وہ جو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے، کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، کسی کا بہت قریب بہت ہی محبوب جو ہے کھو جاتا ہے، اب یہ سارا کیا، اس میں ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے فیصلے سے نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سب پہ رضائے رب پہ راضی رہنا، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کے خدا خالق خدا مالک، خدا خالق خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ یہاں آپ کی ایجنسی جو ہے وہ اس اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے، اور رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ آپ نے سمجھے 98% دین پر عمل کر لیا، باقی تشریح دین رہ جائے گا۔ اور میرا گمان یہ ہے، بلکہ میرا گمان نہیں، میرا یقین یہ ہے، آپ اس 98% پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ کی 2% جو آپ کی تشریح عبادات ہیں نا، وہ ٹوٹی پھوٹی گئی گزری، ان پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر نہ ان کا بھی حساب لینے پہ آ جائے نا، تو آپ کی کوئی نماز بھی شاید نہ قبول ہو۔ باریکی سے نیت کا حساب لے، باریکی سے کپڑوں کی صفائی کا حساب لے، باریکی سے رکوع و سجود کا حساب لے، باریکی سے خشوع و خضوع کا حساب لے، ساری نمازیں بھی منہ پہ مار دے گا۔ وہ حساب یسیر جو ہے نا، حاسب نہ ہو حساب یسیرہ، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ آپ اگر اس 98% پہ راضی رہے، اللہ کے سامنے آپ نے وہ 2% میں جو کچھ بھی پیش کر دیا وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات آ گئی کہ یہاں بھی ہم ایک پھندے میں پھنس جاتے ہیں، 98% کو بھول جاتے ہیں، 2% کو کل دین سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم دین بولتے ہیں نا لفظ، تو صرف 2% کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دین ہے، یہ اس بندے کو جج کر رہے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس نے فلانا کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 98% کے معاملے میں اس کے اللہ کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اب چلیں آگے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور رہنمائی دی، وہ خاص طور پہ اس سٹرکچر کے حوالے سے، یعنی آپ کے گرد کیسے لوگ ہونے چاہیے، آپ کی کمپنی میں کیسے لوگ ہونے چاہیے، آپ کی ایسوسیشن کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یا آج چونکہ ادارے بنانے کا دور ہے، تو آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آپ جو اپنی مرضی کا اپنا سٹرکچر بنا رہے ہیں نا، جو جماعت بنا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ایسی جماعت میں ہوں جو آپ کی مرضی کی ہو، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس میں کیسے لوگ ہونے چاہیے۔ پہلی بات، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو روک کر رکھو، صبر کر کے رہو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی خوشنودی کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں دیکھیے، ایک تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ دنیا داری کا تعلق، ایک انسانی سطح کا تعلق، وہ تو کافر کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں گے، وہ پیاسا ہے پانی پلائیں گے، وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا خیال کریں گے۔ ایک ہوتا ہے دلی یارانہ، قلبی تعلق، محبت کا رشتہ، یہ آپ کا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کے پکارنے والے ہیں۔ جہاں پہ آپ والنٹیئرلی کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے لوگوں کو آپ جمع کرنے کے پابند ہیں۔ وہاں ہر رطب و یابس نہیں جمع کیا جائے گا،
سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوگا, وہاں پہ ہمیشہ کوانٹٹی دیکھی جائے گی. ہماری پارٹی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں, ہمارے کتنے ووٹ پڑے جی, 1,60,00,000 ووٹ ہمیں پڑا ہے, یہ 2 کروڑ کیسے ہو جائیں. اس سے کوئی غرض نہیں, وہ بدماشوں کا ہوگا, چوروں کا ہوگا, لٹیروں کا ہوگا, وڈیروں کا ہوگا, کن کا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک کوالٹی آرگنائزیشن کون سی ہوگی؟ آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ ہوں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں. اس سے کم تر ہوں تو آپ کے اندر چھلنی لگی ہونی چاہیے, اتارتے جائیں. آپ بغیر ٹکٹ ٹرین پہ چڑھ جائیں تو مقدمہ بنے گا. یہ وہ جماعت ہو کہ جس کے اندر سے پھر یہ چھلنی لگی ہو, جو اس معیار پہ پورے نہیں اترے ان کو ان کی نکاسی ہوتی رہے ان کو. اس لیے کہ دیکھیں یہ حکم کیا ہے, روک کے اپنے آپ کو رکھنا ہے, اس سے آگے نہیں دیکھنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ کی نگاہیں اس سے آگے نہ اٹھیں. کدھر اٹھتی ہیں؟ آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا, الیکٹیبل جو ہیں, یعنی جو منتخب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو الیکٹ ہو سکتے ہوتے ہیں ان کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں. اچھا یہ وہیں پہ نہیں الیکٹیبل, یہ جس جماعت میں بھی آ جائیں انفلوئنشل تو ہے نا. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی کشش نہیں ہے, ان کی اتنی کشش ہے وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے. وہ واقعہ ذہن میں آ گیا نا, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں, حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آتے ہیں, حضور کو پسند نہیں آتا کہ یہ آ کے کیوں انٹرپٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ سردار لوگ ہیں, ان میں سے ایک بھی آ گیا تو اس کو پیچھے پورا جم غفیر چلائے گا. تو آج اگر آپ نے کوئی اصولی بات کرنی ہے, اصولی جماعت بنانی ہے, تو اصولی جماعت کی پھر بنیاد اس پر پڑے گی. معلوم ہوا جس کی یہ کوالٹی نہیں ہوگی اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے. آپ کو اپنے آپ کو صرف روک کر رکھنا ہے ان تک, اور اس سے آگے اگر ان کی انفلوئنس کو دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے, آپ دجل کا شکار ہو گئے, آپ فریب کا شکار ہو گئے, آپ دھوکے میں مبتلا ہو گئے, اور آپ امتحان میں ناکام ہو گئے. بلکہ اب دیکھیے ذرا انداز دیکھیے, ترید و زینت الحیات دنیا, اس کے 2 طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت کی خاطر آپ کی نگاہیں اس سے آگے نہ اٹھیں, ایک ہی انداز ہے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا, اس میں محذوف ہے استفہام, اترید و زینت الحیات, کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی زینت اچھی لگتی ہے؟ تو جتھا بڑا ہو جائے, آپ کی جماعت بڑی ہو, زینت ہے اس میں یا نہیں ہے؟ اس کو بڑا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے فالوور زیادہ ہو جائیں, قطع نظر اس کے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں. تو اے نبی آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں. بے شک آپ تھوڑے رہیں, بے شک اجنبی رہیں, بے شک چند رہیں, بے شک جو ہے وہ قلیل رہیں, اقلیت میں رہیں, لیکن ان کی کوالٹی ہونی چاہیے. ابھی تو خیر ہمارے الطاف حسین صاحب کو بھی کوالٹی یاد آ گئی, انہوں نے کہا جانا ہے جس نے جائے, مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے, مجھے کوالٹی چاہیے. تو بہرحال ان کو تو یاد آئے نہ آئے, ایک دیندار آدمی کو تو یہ بات یاد رکھنی ہی چاہیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کا کہاں مت مانو. اور کہاں نہ ماننے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اس حکم تو وہ دے نہیں سکتا, یعنی اس کا دل جیتنے کے لیے جو آپ کو اپنے اصولوں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا, اپنے قریب والوں کو چھوڑ کر ذرا منہ اس کی طرف موڑنا پڑتا ہے, یہ در حقیقت اس کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں, یہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو گویا اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اس کا تقاضا پورا کر رہے ہیں. جب تک آپ وہ تقاضا نہیں پورا کریں گے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو در حقیقت آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں, تو آپ مت اطاعت کیجئے اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہوا ہے. اب معیار سمجھ لیجئے, آپ نے جو اپنے گرد بنانا ہے سٹرکچر, اس کا کیا معیار ہو. اب ذرا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے خاندان کے اوپر. والدین ہیں, اگر اللہ سے غافل ہیں, دنیا میں ان کے ساتھ صحبت تو اچھے طریقے سے رکھو, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دلی محبت تو ان سے نہیں رکھو گے. واتبع سبیل من اناب الیہ, آپ نے اپنا پیروی کرنی ہے اس کے راستے کی کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کے برعکس کر کے دیکھیے, آپ والد ہیں, آپ کی اولاد ہے, اگر اللہ والی ہے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دعا کرتے ہیں نا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین,
اللہ والے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ والے اگر نہیں ہیں، اولاد تو ہیں آپ کی، آپ نے ان کی دنیا کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد انہیں وراثت میں سے حصہ بھی ملنا ہے، وہ آپ کاٹ نہیں سکتے، وہ ان کا قانونی حق ہے، لیکن آپ کی قلبی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب شریک ہوئے، ان کا بیٹا مخالف سمت سے شریک تھا، بعد میں ایمان لے آیا بیٹا، اس نے کہا ابا جی جنگ کے دوران آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے شکر پہچان لیا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے کبھی نہ چھوڑتا۔ بیٹا ہو ٹھیک ہے، تو سٹرکچر کی اہمیت ہے، انسان سماجی حیوان ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا جو ان آیات میں ہم اصل میں سورہ کاف میں جو خاص طور پہ واقعہ آیا اصحاب کاف کا، اس میں ایک سبق تو یہ آ گیا کہ تمہیں اس سٹرکچر کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور دوسرا یہ آیا وہ نکال کے اللہ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے ہدایت یہ ہے، اگر یہ ہدایت آپ کے پاس ہے تو صراط مستقیم پہ ہو، باقی ٹھیک ہے گزارا کرو۔ یہ صراط مستقیم کے لینڈ مارکس ہیں، یہ تو آتے ہی آتے ہیں، یہ مائل سٹون ہیں، یہ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر ہو، یہ نہیں آ رہے تو باقی داڑھی کا سائز ہونا یا اس نمازوں کی جو ہے وہ کتنی 7 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ گنتے رہیں، اس کا ثواب بھی میسر کرتے رہیں، اپنے کمپیوٹر میں جو ہے اس کو جمع کر کے رکھیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اصل ہدایت یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے۔ اب چلیں آگے، چلیے کل ہم چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔